بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد کی اصلاح و تربیت کا بیان چل رہا ہے۔ فرمایا کہ پہلے خود نماز کی پابندی کرو۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری آیت یہ بیان فرمائی ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس نماز کی پابندی کرو۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے عجیب ترتیب رکھی ہے۔ بظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے خود نماز قائم کرو اور پھر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، لیکن یہاں ترتیب الٹ دی ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور پھر خود بھی اس کی پابندی کرو۔ اس ترتیب میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ تمہارا اپنے گھر والوں کو یا اولاد کو نماز کا حکم دینا اس وقت تک مؤثر اور فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک تم ان سے زیادہ اس کی پابندی نہیں کرو گے۔ اب زبان سے تو تم نے ان کو کہہ دیا کہ نماز پڑھو، لیکن خود اپنے اندر نماز کا اہتمام نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کو نماز کے لیے کہنا بالکل بیکار جائے گا۔ لہذا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ پابندی تم خود کرو اور ان کے لیے ایک مثال اور نمونہ بنو۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون نے اپنے بچے کو گود میں لینے کے لیے بلایا۔ بچہ آنے میں تردد کر رہا تھا، تو اس خاتون نے کہا تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں کچھ چیز دیں گے۔ اب وہ بچہ آ گیا۔ حضور پاک علیہ السلام نے اس خاتون سے پوچھا کہ تم نے بچے کو یہ جو کہا کہ ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں کچھ چیز دیں گے، تو کیا تمہارا واقعی کچھ دینے کی نیت تھی؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس ایک کھجور تھی اور یہ کھجور اس کو دینے کی نیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھجور دینے کی نیت نہ ہوتی تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑا جھوٹ ہوتا اور گناہ ہوتا، اس لیے کہ تم بچے سے جھوٹا وعدہ کر رہی ہو، گویا اس کے دل میں بچپن سے یہ بات ڈال رہے ہو کہ جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا کوئی ایسی بری بات نہیں ہوتی۔ لہذا اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بیوی بچوں کو جو بھی حکم دو پہلے خود اس پر عمل کرو اور اس کی پابندی دوسروں سے زیادہ کرو۔ آگے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لائے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہ ابھی بچے ہی تھے، ایک مرتبہ صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا تو فوراً فرمایا کخ کخ۔ عربی میں یہ لفظ ایسا ہے جیسے ہماری زبان میں تو تو کہتے ہیں، یعنی اگر بچہ کوئی چیز منہ میں ڈال دے اور اس کی شناعت کے اظہار کے ساتھ وہ چیز اس کے منہ سے نکلوانا مقصود ہو تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کخ کخ، یعنی اس کو منہ سے نکال کر پھینک دو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم یعنی بنو ہاشم صدقے کا مال نہیں کھاتے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں اور ایسے محبوب نواسے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ مسجد میں داخل ہو گئے تو حضور پاک علیہ السلام ممبر سے اترے اور آگے بڑھ کر ان کو گود میں اٹھا لیا، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا کہ حضور پاک علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ حضرت حسن رضی اللہ آپ کے کندھے پر سوار ہو گئے، اور جب آپ سجدے میں جانے لگے تو آپ نے ان کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر نیچے اتار دیا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ ان کو گود میں لیتے اور فرماتے کہ یعنی یہ اولاد ایسی ہے کہ انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے، اس لیے کہ انسان اولاد کی وجہ سے بعض اوقات بخیل بن جاتا ہے اور بعض اوقات بزدل بن جاتا ہے۔ ایک طرف تو حضور پاک علیہ السلام کو حضرت حسن رضی اللہ سے اتنی محبت ہے، دوسری طرف جب انہوں نے نادانی میں ایک کھجور بھی منہ میں رکھ لی تو حضور پاک علیہ السلام کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ اس کھجور کو کھا جائیں، مگر چونکہ ان کو پہلے سے اس چیز کی تربیت دینی تھی اس لیے فوراً وہ کھجور منہ سے نکلوائی اور فرمایا کہ یہ ہمارے کھانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا
کہ بچے کی تربیت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہے، اسی سے اس کا ذہن بنتا ہے، اسی سے اس کی زندگی بنتی ہے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ آج کل یہ عجیب منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ کے اندر بچوں کو غلط باتوں پر ٹوکنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ آج سے پہلے بھی ماں باپ بچوں سے محبت کرتے تھے، لیکن وہ عقل اور تدبیر کے ساتھ محبت کرتے تھے، لیکن آج کل یہ محبت اور لاڈ اس درجے تک پہنچ چکا ہے کہ بچے کتنی ہی غلط کام کرتے رہیں، غلط حرکتیں کرتے رہیں، لیکن ماں باپ ان غلطیوں پر ٹوکتی ہی نہیں۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نادان بچے ہیں، ان کو ہر قسم کی چھوٹ ہے، ان کی روک ٹوک کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے بھائی یہ سوچو کہ اگر وہ بچے نادان ہیں مگر تم تو نادان نہیں ہو، تمہارا فرض ہے کہ ان کو تربیت دو۔ اگر کوئی بچہ ادب کے خلاف، تمیز کے خلاف یا شریعت کے خلاف کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو بتانا ماں باپ کی ذمہ فرض ہے، اس لیے کہ وہ بچہ اس طرح بد تہذیب بن کر بڑا ہو گیا تو اس کا وبال تمہارے اوپر ہے کہ تم نے اس کو ابتدا سے اس کی عادت کیوں نہیں ڈالی۔ بہرحال اس حدیث کو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو بھی نگاہ میں رکھو۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں اپنا ایک قصہ لکھا ہے کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو ماں باپ نے میرے لیے ایک چھوٹا سا خوبصورت تکیہ بنا دیا تھا، جیسا کہ عام طور پر بچوں کے لیے بنایا جاتا ہے۔ مجھے اس تکیہ سے بڑی محبت تھی اور ہر وقت میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ایک دن میرے والد صاحب لیٹنا چاہ رہے تھے، ان کو تکیے کی ضرورت پیش آئی۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ ابا جی میرا تکیہ لے لیجئے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا تکیہ ان کو اس طرح پیش کیا جس طرح کہ میں نے اپنا دل نکال کر باپ کو دے دیا، لیکن جس وقت وہ تکیہ میں نے ان کو پیش کیا، اسی وقت والد صاحب نے مجھے ایک تپڑ رسید کیا اور کہا کہ ابھی سے تو اس تکیے کو اپنا تکیہ کہتا ہے، یعنی ابھی تم چھوٹے ہو، اب اس کو اپنا تکیہ کہتے ہو۔ مقصد یہ تھا کہ تکیہ تو در حقیقت باپ کی عطا ہے، لہذا اس کو اپنی طرف منسوب کرنا یا اپنا قرار دینا غلط ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت تو مجھے بہت برا لگا کہ میں نے تو اپنا دل نکال کر باپ کو دے دیا تھا، اس کے جواب میں باپ نے مجھے ایک تپڑ لگا دیا، لیکن آج سمجھ میں آیا کہ کتنی باریک بات پر اس وقت والد صاحب نے تنبیہ فرمائی تھی، اور اس کے بعد سے ذہن کا رخ بدل گیا۔ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ماں باپ کو نظر رکھنی پڑتی ہے، تب جا کر بچے کی تربیت صحیح ہوتی ہے اور بچہ صحیح طور پر ابھر کر سامنے آتا ہے۔ آگے کھانا کھانے کے آداب ہیں، اس کو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ سنائیں گے۔